بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ صحیح البخاری کتاب الصلاۃ باب 32 ما جاء فی القبلہ، یعنی قبلے کے متعلق جو روایتیں آئی ہیں۔ عنوان باب میں لکھا ہے، اور جو نماز کو دہرانا ضروری نہ سمجھے ایسے شخص کے لیے جس نے بھول کر قبلے کی بجائے کسی اور طرف نماز پڑھی، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی 2 رکعتیں پڑھ کر سلام پھیرا اور لوگوں کی طرف منہ کیا، پھر آپ نے جو باقی رہی تھیں انہیں پورا کیا۔ حدیث نمبر 402۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، 3 باتوں میں میری رائے میرے رب کے منشا کے مطابق ہوئی۔ میں نے کہا، یا رسول اللہ، اگر ہم مقام ابراہیم کو نماز گاہ بنا لیں تو آیت وَاتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم مصلی نازل ہوئی اور پردے کا حکم۔ میں نے کہا، یا رسول اللہ، اگر آپ اپنی بیویوں کو پردہ کرنے کا حکم دیں کیونکہ ان سے بھلے بھی اور برے بھی باتیں کرتے ہیں، تو پردے کی آیت نازل ہوئی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے بوجہ غیرت آپ کے متعلق ایکا کیا، تو میں نے انہیں کہا، اگر تمہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم طلاق دے دیں تو مجھے امید ہے کہ ان کا رب تم سے بہتر بیویاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بدلے میں دے گا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، عسیٰ ربہ التحریم، آیت 6۔ اسی باب کی اگلی حدیث 403 ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، ایک بار لوگ مسجد قباء میں صبح کی نماز پڑھ رہے تھے کہ ان کے پاس ایک آنے والا آیا اور اس نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اسی رات قرآن نازل کیا گیا ہے اور آپ کو حکم دیا گیا ہے کہ کعبہ کو قبلہ بنائیں، تو انہوں نے اس کی طرف منہ کر لیے اور ان کے منہ شام کی طرف تھے، پھر وہ لوگ کعبہ کی طرف پھر گئے۔ اسی باب کی اگلی حدیث 404 ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی 5 رکعتیں پڑھیں، تو لوگوں نے کہا، کیا نماز میں زیادتی کی گئی ہے؟ آپ نے فرمایا، کیا ہوا؟ تو انہوں نے کہا، آپ نے 5 رکعتیں پڑھی ہیں۔ اس پر آپ نے اپنے پاؤں موڑے اور 2 سجدے کیے۔ تشریح۔ 32واں باب ایک اختلافی مسئلہ حل کرنے کے لیے باندھا گیا ہے، یعنی اگر کوئی غلطی سے کسی اور طرف منہ کر کے نماز پڑھے اور بعد میں معلوم ہو تو کیا وہ نماز دہرائے؟ امام مالک رحمہ اللہ اور زہری رحمہ اللہ وغیرہ کا یہ فتویٰ ہے کہ اگر نماز پڑھنے کے بعد اسی وقت علم ہو جائے تو دہرائے، ورنہ نہیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ کی رائے ہے کہ جب بھی غلطی معلوم ہو نماز دہرائے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کا فتویٰ ان دونوں کے خلاف ہے۔ عنوان باب میں امام بخاری نے اپنی رائے کا اظہار کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعتیں پڑھ کر مڑے اور لوگوں کی طرف منہ کر کے بیٹھے۔ آپ در حقیقت نماز کی حالت میں تھے، کیونکہ نماز آدھی پڑھی گئی تھی اور آدھی اس وقت پڑھنی باقی تھی جو آپ نے بعد میں پڑھی۔ اس وقفے کے اثناء میں آپ کا قبلہ چھوڑ کر کسی اور طرف منہ کرنا بھی در حقیقت اسی طرح سہو و نسیان کی حالت میں تھا جس طرح نماز کی عدم تکمیل۔ قبلہ رخ ہونا بھی تو نماز کا حصہ ہے، مگر اس بھول کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی 2 رکعتیں نہیں دہرائیں۔ امام موصوف کا یہ باریک استدلال ہے جس کی تشریح امام ابن حجر رحمہ اللہ نے کی ہے۔ باقی سب روایتیں اسی استدلال کی تائید میں لائے ہیں۔ روایت نمبر 402 کا مدعا یہ ہے کہ پہلی نمازیں دہرائی نہیں گئیں،
یہ روایت ان لوگوں کا ذوم باطل رد کرنے کے لیے لائی گئی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبلے کا حکم نازل ہونے سے پہلے جب بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرتے تو مکہ مکرمہ میں کعبہ کو بھی اپنے سامنے رکھ لیتے تھے، اس لیے ان نمازوں کے دہرانے کی ضرورت نہ تھی۔ ان لوگوں کا خیال ہے کہ مکہ میں کعبہ کی طرف بھی منہ کرنے کا حکم تھا، پھر مدینے میں یہ حکم منسوخ ہوا اور بیت المقدس کی طرف منہ کرنے کا حکم ہوا، پھر یہ حکم دوبارہ منسوخ ہوا اور اس طرح کعبہ آخری قبلہ ٹھہرا۔ گویا ان کے نزدیک 2 دفعہ نسخ ہوا ہے، جو بالکل غلط ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خواہش بتلاتی ہے کہ مقام ابراہیم کے متعلق اس سے پہلے کوئی حکم الہی نازل نہیں ہوا تھا جس کو مدینے میں پہلے منسوخ کیا گیا ہو۔ سابقہ شریعت کے ماتحت نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمل درآمد کرتے تھے اور یہ آپ کا اجتہاد تھا، نہ وحی الہی کا کوئی خاص حکم جو بعد میں منسوخ ہوا ہو۔ روایت نمبر 403 سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ حالت نماز میں صحابہ مڑ گئے اور انہوں نے پڑھی ہوئی نماز نہیں دہرائی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔